خیموں میں بپا ہے واویلا، خیموں میں بپا ہے واویلا، اکبر کی سواری جاتی ہے، اکبر کی سواری جاتی ہے، ہم شکل پیمبر جاتا ہے، دل باپ کا ڈوبا جاتا ہے، دل باپ کا ڈوبا جاتا ہے، سر پیٹ رہی ہے ماں دکھیا، سر پیٹ رہی ہے ماں دکھیا، اکبر کی سواری جاتی ہے، 18 برس نازوں سے جسے پروان چڑھایا زینب نے، پروان چڑھایا زینب نے، گلشن ہے اجڑا زینب کا، گلشن ہے اجڑا زینب کا، اکبر کی سواری جاتی ہے، کہتی کہ سکینہ رو رو کر لوٹاؤ بھائی علی اکبر، لوٹاؤ بھائی علی اکبر، قدموں سے لپٹی معصومہ، قدموں سے لپٹی معصومہ، اکبر کی سواری جاتی ہے، کچھ دیر رکو بیٹا اکبر، میں تم کو بنا تو لوں دھولا، میں تم کو بنا تو لوں دھولا، افسوس نیا سایہ تیرا، افسوس نیا سایہ تیرا، اکبر کی سواری جاتی ہے، اکبر کی سواری جاتی ہے، بڑے محمد والے محمد صلوات۔ اتنا ٹائم تھوڑی ہوتا ہے، 10 منٹ میں سب کروں گا تو پڑھوں گا۔ بس بر محمد وآل محمد صلوات۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ ایمان کی تصویر نظر ایمان کی تصویر نظر آتی ہے، قرآن کی تفسیر نظر آتی ہے، اللہ تیرے گھر کی فضائیں زہرا، اللہ تیرے گھر
نظریاتی ہے ایمان کی تصویر محمد و آل محمد صلوات بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے گر کوہ مصیبت ہو تو گر کوہ مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبے کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبے گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے جب نام علی صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد برعظمت شہزادی زہرا باواز بلندر صلوات اللہ شہزادی سکینہ کے حال پر بہنی افسوس خدمت کرتا ہوں پھر انشاءاللہ مرضی کے چند من سکینہ قید ہو کے شام کے زندہ میں جب آئی وہ بچی اس اندھیرے گھر کے تاریک سے گھبرائی مقدر نے عجب آفت کے پغل رات دکھلائی زمین تو
تھی سایہ فغن تھا چرخ میں نائی پھوپھی کے ساتھ رہتی تھی ناما کے پاس سوتی تھی برہنہ سر کھڑی زندہ کے دروازے پہ روتی تھی سکینہ فاتحہ حضرت گرامی شہزادی سکینہ کے حال پر مدرسے کی خدمت پیش مت کرتے ہیں اور انشاءاللہ فقہ بلاوہ والا خطابت پیش مت کریں گے سر حسین جو زندان شام میں آیا اور سر حسین جو زندان شام میں آیا تو پڑے کہ بھائی کو خمشیر سلام کیا دفور نالا شیبل سے ایسا غسر اٹھا حرم بھی روتے تھے مولا کا سر بھی روتا ملی یہ خواب کی تعبیر قید خانے ببات مجلس شبیر قید خانے میں سکینہ بولی سنو حال بے کسا بابا چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر غش میں عابد بیمار نہ گلے میں تاک خپاؤں میں ارے ستم کروں کو ہمارا خیال اور نبی کی آل کا پرسان حال کوئر اور پھوپھی کے پوشت پدروں کے بابا بندی ہے میرے گردن میرے ارے اتر گئی میرے کانوں کی بالیاں بابا میرے شفیق پدر میرے مہر ارے زمین پوچھتی تھی نار لازمہ ارے ستم کرو لرزت ہاتھوں سے تربت بن بہن کی چھوٹی سی میت
زمین پہ شیخ کی بذات چھپائی عابد نے جگر کو تھام کے دیے دعائیں عابد نے ایک احتجاج ہے ہر بار جو ایک چھوٹی سی تربت حضرت خادم سر حسین جو زندہ نشان إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القاهلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين
سيدنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وكلامه المتين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد کی ذات پر. میں گزارش کروں گا مومنین سے کہ جو پچھلی صفوں کے اندر موجود ہے اگر تھوڑا تھوڑا درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کو زحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے. درود پڑھتے پڑھتے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے کر آئیں. بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، سلسلہ گفتگو آخری کڑی تک آپ پہنچا ہے. موضوع سخن اخلاق اہل بیت اطہار علیہم السلام، اخلاقی اقدار، اخلاقی ویلیوز، اور امام سجاد علیہم السلام کے عنوان سے آپ کے سامنے چند معروضات کو بیان کیا کہ وہ کون سی اخلاقی اقدار ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام چاہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا گھر، ہمارا اور آپ کا قلب، ہمارا اور آپ کا معاشرہ جن خصوصیات اور جن اخلاقی فضیلتوں کے ساتھ مزین ہو. اس لیے کہ جو ہمارے دن اور رات ہیں، اس لیے کہ جو ہمارے 24/7 ہیں، اس لیے کہ جو ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس میں قدم قدم پر اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، اگر کسی سلوک کی ضرورت ہے تو وہ ایک اچھا سلوک ہے. انسان کا سلوک، انسان کا اخلاق، انسان کے اقدار اگر درست ہیں، چاہے وہ عقیدتی اقدار ہیں، چاہے وہ اخلاقی اقدار ہیں، چاہے وہ گھر کے اندر اس کا اخلاق ہے، آفس میں ہے، جاب میں ہے، اپنے کلائنٹس کے ساتھ ہے، اپنے امپلائیز کے ساتھ ہے، اپنے باس کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ بھی ہے، اس کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے، اس کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ کردار کو دیکھ کر یہ کہا جا سکے کہ ہاں یہ سید سجاد کا کردار ہے، یہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کا چاہنے اور ماننے والا ہے. اگرچہ کہ گزشتہ زمانے کی مثل اب وہ جہالت اور وہ حالات نہ رہے کہ ہم یہ کہیں کہ آج ہمارے پاس مدارس موجود نہیں ہیں، آج ہمارے پاس مجالس موجود نہیں ہیں، آج ہمارے پاس دروس موجود نہیں ہیں. بلکہ اگر گزشتہ زمانے سے کمپیئر کیا جائے، گزشتہ زمانے سے موازنہ کیا جائے تو آج حالات بہتر نظر آتے ہیں ظاہری طور پر. یعنی ہمارے والدین کے دور میں اور ہمارے اجداد کے دور میں صورتحال یہ نہیں تھی جو آج صورتحال ہے کہ ہر گلی کے کونے پر، ہر گھر میں، ہر امام بارگاہ میں، ہر بلڈنگ میں، ہر چوراہے پر اہل بیت اطہار علیہم السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ صرف 2 مہینہ 8 دن نہیں، آپ اس سے ہٹ جائیے،
ہمارے پاس کیا مدارس اور انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں؟ ہے. کیا ہماری اسکول کے اندر تعلیمات اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کا سبق نہیں سکھایا جاتا؟ ہاں، جو اسکولز، جو ادارے، جو آرگنائزیشنز ان چیزوں پر اہمیت دیتے ہیں وہاں پر یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ آج وہ صورتحال نظر نہیں آتی تقدس کی، احترام کی، اخلاق کی، اقدار کی، کہ جو ہمارے بزرگوں کے زمانے میں موجود تھی. میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے بات واضح کروں کہ ایک دفعہ میری والدہ مجھ سے کہنے لگی کہ ہمارے دور کے اندر ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے. ہم اسے انجام دیتے تھے ایک جنرل پریکٹس کے طور پر. سکھا دیا تھا کہ یہ انجام دینا ہے تو ہم انجام دے رہے تھے. یہ صرف ایک مثال عرض کر رہا ہوں. ایسی بہت ساری مثالیں کہ جو انہیں نہیں معلوم تھی کہ یہ واجب ہے یا مستحب، لیکن وہ انہیں انجام دے رہے ہوتے تھے ایک جنرل پریکٹس کے طور پر. پھر وہ کہنے لگی کہ اب تم لوگوں کے پاس علم آ گیا ہے، تم لوگوں کے پاس فقہ کا علم آ چکا ہے، تمہارے پاس مسائل، توضیح المسائل موجود ہے، تم لوگ دروس میں جاتے ہو اور تم لوگ بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہو. اس سیکھنے کا فائدہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمہارے علم کے بعد تمہارے عمل کے اندر مزید ترقی ہونی چاہیے تھی. لیکن کچھ چیزیں جان لینے کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے مستحب کو بالکل اپنی لسٹ سے آؤٹ کر دیا کہ ہم نے یہ کہا یہ تو مستحب ہے، اس کو کیا انجام دینے کی ضرورت ہے، یہ تو ضروری نہیں ہے، یہ تو واجب ہی نہیں ہے. تو لہذا ہم نے ان چیزوں کو ہٹا دیا، ہم نے ان چیزوں کو اپنی زندگیوں سے مائنس کر دیا. ایک جملہ کہنے کی اجازت دیں گے، واجبات انجام دے دینا کمال نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو میں اس لیے انجام دے رہا ہوں کہ اگر نہیں انجام دیا تو پروردگار کی طرف سے عذاب، پروردگار کی طرف سے ڈنڈے پڑیں گے، پروردگار کی طرف سے کوڑے پڑیں گے، عذاب الہی میرا مقدر قرار پائے گی. اس وجہ سے میں واجبات کو انجام نہیں دے رہا. کمال یہ ہے کہ انسان مستحبات کو انجام دے. واجبات کو تو میں اس وجہ سے انجام دے رہا ہوں لیکن مستحبات کو انجام. یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا میں، اور وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو واجبات اور محرمات کا کنسیپٹ ہے نا، اس کنسیپٹ کو کسی انداز میں درست ہونے کی ضرورت ہے، درست کرنے کی ضرورت ہے. کیسے؟ وہ ایسے کہ ہمارے پاس واجب اور مستحب، جو فقہ کے اندر جسے ہم واجب اور مستحب کہتے ہیں، ڈیفینیٹلی حتماً ضرور بالضرور جتنی تاکیدیں لگائی جائیں کم ہیں کہ واجبات انسان کی اولین ترجیحات پر ہونے چاہیے، پرائرٹی لسٹ میں ہونے چاہیے. اگر یہ چیز انسان کو معلوم ہو گئی کہ کیا چیز مستحب ہے اور کیا چیز واجب ہے تو اس کا فائدہ جہاں پر اٹھانا چاہیے وہاں اٹھایا جائے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. اگر آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا وضو سے پہلے مستحب ہے، واجب نہیں ہے، تو اب یہ علم آپ کو فائدہ پہنچائے گا کہ آپ کی نمازیں بچا لے گا بعض صورتوں میں، بعض سچویشنز میں. کون سی صورتحال؟ کہ اب نماز کا وقت اتنا تنگ رہ گیا ہے کہ آپ نے مستحبات کو بھی اگر انجام دیا، وضو کے مستحبات، نماز کے مستحبات، تو آپ کی یہ نماز وقت سے باہر چلی جائے گی، وقت سے باہر چلی جائے گی. یہاں پر یہ علم آپ کو فائدہ پہنچائے گا کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان مستحبات کو ترک کر دیں. کیونکہ اگر آپ کو یہ علم نہیں ہوگا تو آپ اپنی نماز ہی وقت کے باہر، واجب آپ کا وقت سے نکل رہا ہے. لہذا علم ضروری ہے لیکن یہ علم عمل کے ساتھ ضروری ہے. یہ علم کہاں فائدہ پہنچائے گا یہ دیکھنا ضروری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انسان کو اسی جہالت کے دور میں زندگی گزارنی چاہیے، نہیں، علم کے دور میں زندگی گزارنی چاہیے لیکن علم عمل کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. یہ علم انسان کے عمل کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. واجبات اور محرمات کا کنسپٹ، ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد کی ذات پر. واجبات اور محرمات کا کنسپٹ دیکھیے، پروردگار عالم نے اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ پروردگار عالم نے کسی چیز کو واجب قرار دیا ہے تو کیوں دیا ہے، کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو کیوں دیا ہے، کسی چیز کو مستحب قرار دیا ہے تو کیوں دیا ہے. اب میں ہر واجب کی علتیں نہیں بیان کرنے جا رہا ہوں یہاں پر، اور نہ میرا یہ موضوع گفتگو ہے اور نہ یہ بیان کیا جا سکتا ہے.
اس لیے کہ میں اپنی جیب سے تو کچھ بیان نہیں کر سکتا. جو پروردگار نے جس حکم کی علت، جس حکم کی ریزننگز بیان کر دی، وہ جا کر دیکھ لیجئے کتابوں کے اندر موجود ہے. گفتگو یہ ہے کہ کسی بھی حکم کے پیچھے میرا اور آپ کا فائدہ ہے. کسی بھی حرمت کے پیچھے جو پروردگار نے چیز حرام قرار دی ہے اس کے پیچھے میرا اور آپ کا نقصان ہے. اگر پروردگار عالم نے نماز واجب کر دی تو کیا پروردگار کو نماز کی ضرورت تھی؟ پروردگار کی عبادت تو شیطان اتنے ہزاروں برس کرتا رہا، پروردگار نے تمام عبادتیں ٹھکرا دی. عبادت پروردگار کو نہیں چاہیے. پروردگار کہہ رہا ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسے کرتے چلاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے فائدے میں ہے، اس لیے کہ یہ تمہارے بینیفٹس میں ہے، اس لیے کہ اس کا نفع تمہاری طرف پلٹ کر آتا ہے. تو یہ بات پہلے مرحلے پر تمام احکامات شرعیہ کی نسبت سے ہم یقینی طور پر جان لیں کہ جتنے بھی احکام ہیں ان کے پیچھے ایک مصلحت ہے یا ایک مفسدہ ہے، جنہیں ہم فائدہ یا نقصان کہتے ہیں. کہ کوئی فائدہ ہے، کوئی مصلحت ہے جو موجود ہے کسی واجب کے پیچھے، اور کوئی نقصان ہے، کوئی مفسدہ ہے کہ جو کسی حرام کے پشت پر موجود ہے، کہ جس کی وجہ سے پروردگار نے کوئی چیز ہمارے لیے واجب اور حرام قرار دیتی. ٹھیک ہے، یہ واجب اور حرام کی بات سمجھ میں آ گئی. اب آ جائیے مستحبات اور مکروہات کی جانب. جو چیزیں پروردگار نے مستحب قرار دی ہیں یا جو چیزیں پروردگار نے مکروہ قرار دی ہیں، ان مستحبات اور مکروہات کے پیچھے کوئی فائدہ نہیں ہے کیا؟ مستحبات کے پیچھے فائدہ ہے. مکروہ کے پیچھے کوئی نقصان نہیں ہے کیا؟ اس کے پیچھے بھی نقصان اور مفسدہ موجود ہے. لیکن اگر فائدہ اور مصلحت اس درجے اور اس شدت کی ہو کہ جس پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا تو پروردگار نے اس چیز کو واجب قرار دیا ہے. اور فائدہ اور مصلحت اگر اس مرحلے کی ہے کہ جہاں پر کچھ گنجائش موجود ہے تو وہاں پر پروردگار نے اس شے کو مستحب قرار دیا ہے، اس چیز کو مستحب قرار دیا. اچھا، مستحبات میں بھی ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں ایک کنسپٹ موجود ہے کہ مستحبات سب ایک ہی فہرست کے. نہیں، مستحبات سب ایک فہرست کے نہیں ہیں. بعض مستحبات ایسے ہیں کہ جو مستحبات تأکیدی ہیں، تأکیدی مستحب ہے، صلاۃ اللیل، غسل جمعہ. یہ بعض مستحبات ایسے ہیں کہ جو بعض فقہا کے نزدیک واجب بھی رہے ہیں. تو مستحبات سب ایک ہی کیٹیگری کے نہیں ہیں، الگ الگ مراحل مستحبات کے. مستحبات تأکیدی. خوب، مکروہات کے اندر اگر آ جائیں، مکروہات میں بھی یہی تفصیل ہے کہ اگر نقصان اور مفسدہ اس لیول کا ہے کہ جو بیریبل ہے، برداشت کیا جا سکتا ہے، پروردگار یہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ مومن کے حق میں ہے تو نقصان دہ، لیکن ایسا نقصان دہ نہیں ہے کہ اسے حرام قرار دیا جائے، تو اسے مکروہ قرار دیا گیا. خوب، ہمارے اور آپ کے لیے کیا چیز ضروری ہے اس مرحلے پر کہ جو چیز پروردگار نے واجب قرار دی، جو حرام قرار دی، جو مستحب قرار دی، جو مکروہ قرار دی، ہمارے اور آپ کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ایک مثال کے ذریعے سے اپنی بات کی وضاحت کرتا ہوں. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد کی ذات پر صلی اللہ. مجھ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ مومنین کو آگے آنے کی درخواست کی جائے، لہٰذا اگر درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے، خصوصاً وہ مومنین کی جو دروازے کی سمت بیٹھے ہوئے ہیں، اگر درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کو زحمات کا سامنا نہ کرنا پڑے. ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند درود پڑھ دیجئے. صلی علی محمد و آل محمد. اچھا، اب یہ مثال تھوڑی سی دیر کے لیے آپ لوگ اگر میرے ساتھ رہیں تو مثال میں اگرچہ کہ اب کیا کروں کہ یہ مثال کے ذریعے سے مجھے یہ بات سمجھانی پڑ رہی ہے. مثال یہ ہے کہ مثلا کرکٹ گراؤنڈ کے اندر، کرکٹ گراؤنڈ میں جب کھلاڑی اپنا کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں، بالر بال کراتا ہے، وہ بال جب کراتا ہے بیٹسمین وہاں سے بلے بازی کرتا ہے اور کسی نہ کسی جو ہے وہ بال کو چاہتا ہے کہ باؤنڈری کی جانب، تاکہ جو بھی اس کا اسکور ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ سب آپ لوگوں کے لیے بہت ہی واضح اور ناقابل وضاحت جو ہے بیان ہے کہ اس کو مزید کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. خوب، اب جو وہاں پر فیلڈرز موجود ہوتے ہیں بال کو روکنے کے لیے بالنگ سائڈ پر، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی کوشش کیا ہوتی ہے؟
ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ گراؤنڈ کے درمیان میں ہی کسی نہ کسی طریقے سے اس بال کو روک لیا جائے. ٹھیک ہے, کیا کوئی عقل مند کھلاڑی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بال کے ساتھ ساتھ باؤنڈری تک چلتا رہے اپنی ہوشیاری دکھانے کے لیے؟ کرے گا کوئی یہ کام؟ کوئی عقل مند کھلاڑی یہ کام کرے گا؟ اس کی اولین ترجیح یہ ہوگی کہ میں سینٹر آف دی گراؤنڈ میں, درمیان میں ہی, گراؤنڈ کے درمیان میں ہی بال کو روک دوں, ایسا نہ ہو کہ یہ بال باؤنڈری کی جانب جائے اور میرا نقصان ہو جائے. ظاہری طور پر اس کا نقصان ہے, یہ ایسا ہی ہے نا. تو اس کی اولین ترجیح کیا ہے؟ اس کی اولین ترجیح ہے کہ اس بال کو یہیں روک دیا جائے. میرا سوال کہ اگر وہ باؤنڈری سے پہلے روک دیتا ہے, کیا ہے اس کا نقصان؟ اگر فرض یہ کریں کہ رن ایک ہی بننا ہے, پیچھے سے رننگ کر کے ایک ہی رن بننا ہے, اس کا کوئی نقصان ہے؟ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن جتنا چانس بڑھتا جائے گا کہ وہ باؤنڈری کے قریب ہے, ٹھیک ہے, اتنا زیادہ اس کے لیے خطرے بڑھتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کی اولین ترجیح ہے کہ وہ بال کو گراؤنڈ کے درمیان میں ہی روک لے, نہ یہ کہ باؤنڈری کے پاس جانے دے اور اس کے بعد روکے. خوب واضح ہو گیا یہ مقدمہ. اب اس مثال کو لے کر آ جائیے ہمارے مورد میں. ہم نے کیا بیان کیا کہ پروردگار نے کچھ چیزوں کو واجب قرار دیا, پروردگار نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا. یہ جو واجبات اور حرام کی باؤنڈری لائن ہے نا, مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس حرام سے بہت پہلے رک جائے. مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس باؤنڈری لائن سے بہت پہلے رک جائے. اب وہ آ کر سوال کر رہا ہے, آغا صاحب یہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے؟ بعض اوقات چیز حلال ہوتی ہے لیکن باؤنڈری لائن کے اتنا قریب ہے نا کہ آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ آپ کس وقت باؤنڈری لائن کے اس طرف چلے جائیں گے, کہ آپ کس وقت حدود کو پار کر لیں گے. لہذا ہمارے معاشرے کی بھلائی اور صلاح اور فائدہ اس میں ہے کہ ہم لوگ ان واجبات اور محرمات کو, ان حرام اور واجب چیزوں کو صرف باؤنڈری لائنز پر نہ دیکھیں کہ میں صرف وہ چیز انجام دے رہا ہوں جو واجب ہے. اب نماز کب انجام دی جا رہی ہے؟ وہ جو باؤنڈری لائن والی نماز ہے. میں کس حرام چیز سے بچ رہا ہوں؟ نامحرم کی طرف نگاہوں کے اندر وہ تمام نگاہیں میں نے کر لی ہے کہ جو جائز ہے, بس صرف وہ رہتی ہے کہ جو حرام ہے. چیٹنگ XYZ, اب کوئی بھی مثال لے کر آ جائیں کہ میں ان تمام جگہوں پر اپنے آپ کو باؤنڈری لائن سے کیوں قریب رکھ رہا ہوں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اپنے آپ کو واجبات اور حرام سے بہت دور رکھوں, تاکہ اب محسوس کیجئے کہ ہمارے بہت سارے علماء اور بزرگان اور مراجع ایسے گزرے ہیں کہ جن کے پاس احکام شریعت صرف 3 ہوتے تھے, بلکہ 3 بھی نہیں 2 ہوتے تھے. صرف 2 حکم شریعت ہوتے تھے ان کے نزدیک, یا واجب ہوتا تھا یا حرام ہوتا تھا. ان کے پاس مستحب اور مکروہ اور مباح نہیں ہوتا تھا. وہ مباح کو بھی مستحب کر لیا کرتے تھے کسی نہ کسی نیت کے ذریعے سے, مستحبات کو یہ سمجھ کر انجام دیتے تھے کہ یہ میری ذمہ داری ہے, انہیں ترک نہیں کرتے تھے, اور مکروہات سے ایسے دور رہتے تھے کہ جیسے ہی حرام ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم اور آپ بھی اسی جگہ پر جا سکتے ہیں یا اسی جگہ پر چلے جائیں, کوشش تو کرنی چاہیے نا, کم از کم اپنی ذمہ داری کو اس حد تک تو محسوس کیا جائے کہ ہم باؤنڈری لائنز کے قریب نہ ہوں. جب یہ صورتحال ہوگی تو ہمارا معاشرہ خود بخود بہت ساری برائیوں, بہت ساری اخلاقی اقدار کو محفوظ رکھ پائے گا اور بہت ساری برائیوں سے دور ہوتا ہوا چلا جائے گا. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد. اگلی بات جو امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق میں ہمیں جلی, واضح اور روشن انداز میں نظر آتی ہے, اور وہ ہے امام سجاد علیہ السلام کی امانت. یہ جو عنوان ہے نا امانت, اگر یقیناً ہمارے بچے اس بات کی تصدیق کریں گے, جوان اور بزرگ تو کریں گے ہی, کہ رسول کے اہم ترین القاب میں سے کون سے لقب ہے؟ صادق اور امین. یہ لقب رسول کے لیے کیوں مشہور ہو گیا تھا؟ رسول
اس لقب سے ملقب کیسے ہو گئے رسول صادق اور امین؟ رسول کے پاس تو بہت ساری صفات تھیں، اس صفت سے رسول کے ملقب ہونے کی جو خاص اور اہم ترین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کافر بھی رسول کے ان القاب کا اعتراف کرتے تھے. وہ لا الہ الا اللہ کہنے والے نہیں ہیں، وہ محمد الرسول اللہ کہنے والے نہیں ہیں، وہ رسول کی رسالت کی گواہی نہیں دیتے، لیکن اگر اپنی امانتیں کسی کے حوالے کر کے جاتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کس اخلاقی مرتبے پر موجود ہیں، امانت کا کیا مرتبہ اور کیا لیول ہے رسول کا، کہ ایک کافر اپنے دوست، اپنے رشتہ دار، اپنے گھر والوں کے حوالے اپنی امانتیں کر کے نہیں جا رہا، بلکہ اپنی امانتیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ نبی مکرم کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. ایک جملہ کہنے کی اجازت دیں گے نا کہ کافر اپنی امانتیں رسول کے حوالے کر کے جاتے تھے، اور جب رسول ہجرت مدینہ کے لیے گئے تو رسول اپنی امانتیں علی ابن ابی طالب کے حوالے کر کے گئے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد کی ذات پر، صلی علی محمد و آل. تو ہم تو اس درس سے متمسک ہے کہ جس گھر کا ہر فرد ہی امین ہے. چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، درود پڑھ دیجئے امام کی ذات. ایک روایت ابو حمزہ صومالی روایت کرنے والے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام کے صحابی، یہ وہی صحابی کے جن کے نام سے ایک دعا بھی موسوم ہے، دعائے ابو حمزہ صومالی. روایت کرتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لو ان قاتل ابی، کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بابا حسین ابن علی کا قاتل ائتمنی بالسیف الذی قتلہ بہ، اگر میرے بابا کا، یعنی آپ امانت کا اندازہ کیجئے کہ سید سجاد کس قدر امین ہے، کہ اگر میرے بابا کا قاتل، یعنی امام حسین کا قاتل، اگر میرے بابا کا قاتل وہ تلوار مجھے امانت کے طور پر دے کہ جس تلوار سے اس نے میرے بابا کو شہید کیا، لَأَدَّيْتُهُ بِهِ، تب بھی میں وہ تلوار اس قاتل کو دوبارہ واپس امانت کے طور پر واپس دے دوں گا. یہ ہے امام سجاد علیہ السلام کی امانت، یہ ہے امام سجاد علیہ السلام کا اخلاق. امانت اس انداز کی کہ اگر وہ تلوار بھی مل جائے کہ جس سے بابا کا قتل ہوا ہے، اگر امانت کے طور پر آئیے تو واپس چلی جائے گی، امانت کے طور پر آئیے تو واپس چلی جائے گی. تو اندازہ کر رہے ہیں. تو امانت ہمارے ہاں ایک تصور موجود ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ امانت کا مطلب صرف یہی ہے کہ اگر کوئی چیز کوئی رکھوا کر چلا جائے تو اسے ویسے ہی پلٹا دیا جائے کہ جیسے وہ چیز تھی. ہاں، یہ بھی ایک مصداق ہے امانت کا، یہ بھی ایک مصداق ہے امانت کا، لیکن صرف یہی امانت نہیں ہے، کیونکہ آج کل تو ویسے ہی کسی کے پاس کوئی چیز رکھواتا نہیں ہے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد کی ذات پر، صلی علی محمد و آل محمد. یہ بھی ایک مصداق ہے امانت کا، لیکن یہ بھی امانت ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی شخص کا کوئی راز موجود ہے، آپ کسی کے پڑوس میں رہتے ہیں، آپ کے کانوں میں دیواروں سے، کھڑکیوں سے، دروازوں سے اس کے گھر کے کچھ راز آپ کے کانوں میں سماعت ہوتے ہیں، آپ کی سماعت کے نظر ہو جاتے ہیں، تو اب اس امانت کا تقاضا کیا ہے؟ اس امانت کے تقاضے ہیں یہ سب چیزیں، یہ تمام چیزیں امانت ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی اشیاء خرد و نوش ہی ہو کہ کوئی آپ کے پاس رکھوائے اور وہی صرف امانت کے طور پر ہے. نہیں، مومنین کے جو راز ہیں، مومنین کے جو اسرار ہیں، وہ باتیں کہ جو مومنین کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تھے، آپ کے رشتہ داروں کی باتیں ہیں، آپ کے دوستوں کی باتیں ہیں، صرف یہ کہہ کر آگے فارورڈ کر دینا کہ کسی اور کو نہیں بتانا، تو وہ بھی یہ کہہ کر آگے بڑھا دیتا ہے. تو امانت سید سجاد کس انداز میں امین ہے. ہماری اور آپ کی ضرورت یہ ہے، ہمارے اور آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس انداز میں امانت کریں، اس انداز میں امانت کا خیال رکھیں کہ جس انداز میں سید سجاد امین ہے.
اگر اپنے بابا کے قاتل کی تلوار بھی آ رہی ہے تو وہ امین ہے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد صلی علی محمد. اور یہ بھی امانت ہے کہ ہم مجھ سمیت، مجھ جوانوں سمیت، بزرگوں نے یقیناً جس انداز میں ان ویلیوز اور اقدار کی امانتوں کو ہم تک منتقل کیا ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں. لیکن آج میں اور میرے دوست اس بات کے ذمہ دار ہے کہ وہ امانتیں، محبت اہل بیت کی امانت کہ جو ہمارے والدین نے ہم تک منتقل کی، اس امانت کو ہم اپنی نسلوں میں منتقل کریں. اخلاق اور اقدار کی جو امانتیں ہمارے والدین نے ہم تک منتقل کی، ہم اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں کہ ان امانتوں کو اپنی نسلوں میں منتقل کریں. بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ انسان اس بات کا خیال کرے کہ میں کیا اسی ٹرینڈ کو فالو کرتا رہوں، کیا اسی طریقے اور رواج پر چلتا رہوں کہ جو ہمارے بزرگوں کے رواج تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ انہی رواج کو فالو کرتے رہیں، یقیناً کچھ تبدیلیاں آئیں گی، لیکن یہاں پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد، ان کے ایک فرمان کی جانب اشارہ کرنا چاہوں گا کہ امام فرماتے ہیں کن ذنبن ولا تکن رأسا. کن ذنبن ولا تکن رأسا. کیا واقعاً کیا جملہ ہے اگر اس جملے کا لطف حاصل کیا جا سکے. کن ذنبن ولا تکن رأسا. ذنب عربی زبان میں کہتے ہیں دم کو، رأس عربی زبان میں کہتے ہیں سر کو، ہیڈ کو. ٹھیک ہے، امام کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں؟ امام کہنا چاہتے ہیں کن ذنبن ولا تکن رأسا. تم پیچھے پیچھے رہو. سر ہمیشہ آگے ہوتا ہے اور دم ہمیشہ پیچھے ہوا کرتی ہے نا حیوان کی. تو امام فرما رہے کن ذنبن، تمہارا کردار یہ ہونا چاہیے، تمہارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ تم ہمیشہ آگے آگے نظر نہ آؤ، پیچھے پیچھے نظر آؤ. کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہیں امام؟ میں بعض مثالوں کے ذریعے سے آپ کو وضاحت کروں گا اس جملے کی. اگر میں جوانوں کی زبان میں بات کروں تو تم ٹرینڈ میکرز نہیں ہونے چاہیے، ٹرینڈ فالوورز ہونے چاہیے. بعض چیزیں ٹرینڈ بن جاتی ہے نا، بعض چیزیں معاشرے اور سماج کا حصہ بن جاتی ہے. اور کس انداز میں حصہ بن جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کی ابتدا کرتا ہے اور اس کے بعد آہستہ 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 مختلف لوگ اس کی ابتدا کرتے ہیں اور پھر وہ سوسائٹی کا حصہ بن جاتی ہے، وہ کلچر کا حصہ بن جاتی ہے، وہ ثقافت کا حصہ بن جاتی ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے اس کی وضاحت کرتا ہوں. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد کی صلی علی محمد. ایک بات جو ہمارے ثقافت کا حصہ اب بن چکی ہے اور وہ ہے برتھ ڈے پارٹیز. برتھ ڈے پارٹیز، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں، پتہ نہیں کون کون سے قسم کے شاورز بھی آ چکے ہیں اس وقت ہمارے کلچر کے اندر، لیکن میں ابھی اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں برتھ ڈے پارٹیز کی. ٹھیک ہے، اگر آپ آج سے 20-30 سال پہلے چلے جائیں تو وہاں پر ہمارے پاس برتھ ڈے پارٹیز کا وہ کنسیپٹ اور وہ تصور موجود نہیں تھا جو آج ہے. ٹھیک ہے، تھا کیسا تھا؟ ایک کیک آ جائے گا، گھر کے ہی لوگ اسے کاٹ لیں گے اور ایک سیلیبریشن ایک حد تک محدود انداز میں ہو جائے گی. بعض اوقات تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا، شاید وہ جو بیکری والا کیک آتا تھا وہ آ جایا کرتا تھا. ٹھیک ہے، یہی تھا نا. لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ دھیرے دھیرے دیکھتے ہی دیکھتے غیر محسوس انداز میں کچھ چیزیں ہماری ثقافت کا حصہ بن گئی نا. اب برتھ ڈے پارٹیز اسکول میں بھی الگ ہو رہی ہے جو فرینڈس کے لیے ہے، فیملی کے لیے جو پتہ نہیں کوئی ریسٹورنٹ بک کرایا جا رہا ہے یا گھر پر اس کا کوئی انتظام کیا جا رہا ہے اور اس میں مختلف قسم کی سجاوٹیں اور اس کے جو بھی لوازمات ہیں ان تمام لوازمات کا انتظام کیا جا رہا ہے. خلاصہ یہ کہ یہ چیز ہماری سوسائٹی اور کلچر کا حصہ بنتی چلی گئی. یہ ایک موقع ہے، ایسے بہت سارے موقع اور بہت سارے موارد اور بہت ساری سچویشنز ہیں جس میں امام کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ کن ذنبن ولا تکن رأسا. تم آگے آگے نہ رہو، پیچھے پیچھے رہو. جب ثقافت اور سماج کی مجبوری بن جائے کہ اب تم نے یہ کرنا ہے،
نہیں کرو گے تو تمہاری شان میں کمی واقع ہوگی. تمہاری شان کے لائق نہیں ہے یہ کام کرنا کہ تم یہ کام نہ کرو. جب تم مجبور ہو جاؤ سماج کے ہاتھوں تب تو تمہیں ان چیزوں کی طرف جانا ہے, لیکن جب تک تم مجبور نہ ہو تو ایسا نہ ہو کہ تم کسی سماج کو بنا رہے ہو, تم کسی سوسائٹی کو کریٹ کر رہے ہو. اس کا نتیجہ کیا نکل کر آئے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکل کر آئے گا کہ آج اگر کسی کے 3 بچے ہیں, 4 بچے ہیں, 5 بچے ہیں, تو جہاں اسے اپنے اسکول کی فیس دینی ہے, جہاں پر اسے اپنے بچوں کے دوسرے اخراجات کے ایک طرف رکھنا ہے, وہاں پر اسے سالانہ بنیادوں پر اپنے 3 یا 4 برتھ ڈے پارٹیز کا خرچہ بھی الگ رکھنا ہے. نتیجتاً اس نے خود اپنے پیروں پر یہ کلہاڑی ماری ہے کہ اس نے اپنے اخراجات کو اتنا زیادہ کر لیا ہے کہ اب وہ پریشان ہے. اس کے بعد وہ ڈپریشن کا شکار ہے, اس کے بعد وہ ذہنی طور پر مریض ہو چکا ہے کہ اب میں اتنے پیسے کہاں سے جمع کر کے لاؤں کہ میں ان ضروریات کو بھی پورا کر سکوں. تو جو چیزیں ضرورت نہیں تھیں, جو چیزیں نیڈس نہیں تھی, لگژریز تھی, اس کو بھی کیا کر لیا گیا؟ اپنی ضروریات کا حصہ بنا لیا گیا. اور جب وہ چیزیں ضروریات کا حصہ بن گئی تو نتیجہ یہ ہو رہا ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہر شخص اس بات کے لیے پریشان ہے کہ وہ اپنے گھر کے ایکسپینسز کو, اپنے گھر کے خرچوں کو کیسے پورا کرے. سوال یہ ہے کہ سوچئے تو صحیح کہ وہ کون سی ضروریات ہے کہ جو ضروریات نہیں ہیں لیکن میں نے اپنے لیے اسے ضرورت بنا لیا ہے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد کی ذات پر. صلی اللہ. بعض اوقات نا انسان کا کسی ایک لیول پر رہنا ہی درست ہو جاتا ہے. انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنا اسٹینڈرڈ اس طریقے سے مینٹین کروں گا تو میری سوسائٹی کے اندر کوئی قدر ہوگی, میری سوسائٹی کے اندر کوئی ویلیو ہوگی, میری سوسائٹی میں کوئی قدر کی جائے گی. لیکن ہم اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات میں جب دیکھتے ہیں تو امام فرماتے ہیں دیکھو اگرچہ تم ایک حد تک شاید ہو سکتا ہے اس لیول پر سوسائٹی کے سماج کے شمار نہ ہو پاؤ کہ تمہیں یہ کہا جائے کہ تم معاشرے اور سماج کے امراء ہو, رؤساء ہو, لیکن تمہارے لیے یہی سازگار ہے. بہت سی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ مال انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. بہت سی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ مال, یہ دولت انسان سے اس کے دین کو کھینچ لیتی ہے, اس کے دین کو سلب کر لیتی ہے. ایک روایت جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں اور اس روایت کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا انشاءاللہ. شاید ہو سکتا ہے کہ آج ہماری گفتگو 5 منٹ کچھ تاخیر کا شکار ہو جائے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد کی ذات. صلی علی محمد و آل محمد. یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں موجود ہے کتاب وسائل الشیعہ, اس کتاب کی 70ویں جلد کے اندر 17 جلد کے اندر اس روایت کو نقل کیا گیا کہ ایک مرتبہ ایک راوی ابی بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا, صلی علی, کہتے ہیں کان علی عہد رسول اللہ مؤمن فقیر شدید الحاجہ. ایک مومن تھا, فقیر تھا, شدید حاجت مند تھا, اہل صفہ میں سے تھا اور رسول کے ساتھ ساتھ رہتا تھا, ساتھ ساتھ رہتا تھا رسول کے, حتیٰ مواقیت صلاۃ میں بھی نماز کا جب وقت ہوتا تھا تو وہ رسول کے ساتھ ساتھ ہی نظر آتا تھا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یرق لہ وینظر الی حاجتہ وغربتہ. رسول اس کی حاجت اور اس کی غربت کی طرف نگاہ کر رہے تھے اور رسول کے دل میں رحم ایجاد ہوا, کائنات کے رسول کے دل میں کسی کے لیے رحم ایجاد ہوا. فیقول, رسول نے کہا یا سعد لو قد جاءنی شیء لاغنیتک, اگر میرے پاس اتنا مال اور دولت ہوتی کہ میں تجھے غنی کر سکتا تو کیا ہی بات ہوتی. اب ظاہر ہے کہ رسول ظاہری طور پر بات کر رہے ہیں, ورنہ تو یہ رسول وہ ہے کہ ٹھوکر مارے تو سونا اگل آئے. لیکن ائمہ اطہار اپنی ظاہری زندگی ظاہری اعتبار سے ہم اور آپ کی طرح گزارتے ہیں. چند موقع جہاں پر اسلام کو ضرورت ہے وہاں پر معجزے اور اعجاز اور کرامات دکھائی ہیں. کہتے ہیں فَأَبْطَأَ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَاشْتَدَّ غَمُّ رَسُولِ اللَّهِ.
رسول کا غم شدید ہو گیا اس سعد کے بارے میں. رسول کے ساتھ ساتھ ہوا کرتا تھا. جب قرابت اس انداز کی ہو تو اس کے بعد تکلیف اگر کسی مومن کے دل میں ہے تو اس تکلیف کا احساس بھی ساتھ والے شخص کو ویسا ہی ہوا کرتا ہے, ہونا بھی چاہیے. فاشتد غم رسول اللہ, رسول کا غم شدید ہوا. فعلم اللہ سبحانہ, پروردگار کو جب یہ معلوم ہوا کہ رسول غمگین ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ پروردگار جان لے کہ رسول غمگین ہے اور رسول کا غم دور نہ ہو. فاشتد غم رسول اللہ, اور جب پروردگار کو معلوم ہوا, فعلم اللہ سبحانہ, یعنی یہ ظاہر الفاظ ہے کہ پروردگار کو معلوم ہوا, وگرنہ یہ بات نہیں ہے کہ رسول کے پاس غم آیا اور پروردگار کے پاس علم آیا. نہیں, رسول کا علم, پروردگار کا علم وہ علم نہیں ہے جو ہمارا اور آپ کا علم ہے. جب یہ بات ہو گئی, فعلم اللہ فاحبط علیہ جبرائیل, ایک مرتبہ جبرائیل آسمان سے نازل ہوئے. فاحبط علیہ جبرائیل, جبرائیل آئے. ومعہ درہمان, اور ان کے ساتھ کیا تھے؟ 2 درہم تھے. 2 درہم لے کر آئے رسول. فقال له یا محمد, درود پڑھ دیجئے سرکار کی ذات پر, اللہم صلی علی محمد, ان اللہ قد علم ما دخلک من الغم بسعد, پروردگار کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ جو آپ کے دل میں غم موجود ہے سعد کے بارے میں. وقال له, نہیں, جبرائیل نے کہا افتحب ان تغنیہ, یا رسول اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ سعد کو بے نیاز کر دیں؟ آپ کے دل میں غم یہی ہے نا کہ سعد شدید الحاجہ ہے, شدید غربت کی زندگی گزار رہا ہے, آپ اسے بے نیاز کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ سعد کو بے نیاز کر دیں؟ وقال له نعم. فقال فہاک ہذین الدرہمین فاعطہما ایاہ, یہ 2 درہم ہیں جو میں لے کر آیا ہوں, یہ آپ سعد کو دے دیجئے, اور اس سے کہیے کہ ان یتجر بہما, کہ ان 2 درہم کے ذریعے سے تجارت کرے, انویسٹ کرے, کاروبار کرے. 2 درہم کاروبار کرے. کہتے ہیں رسول نے لیا. ثم خرج الی صلاۃ الظہر, ظہر کی نماز کے لیے گئے. وسعد قائم علی باب حجرات رسول اللہ ینتظرہ, سعد انتظار کر رہا تھا رسول کا کہ رسول آئیں گے تو رسول کے ساتھ نماز ادا ہوگی. فلما رآہ رسول اللہ, جب رسول نے یہ دیکھا, قال یا سعد اتحسن التجارہ, کیا تجارت کرنا جانتے ہو, انویسٹ کرنا جانتے ہو؟ رسول نے کہا تجارت کرنا جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ واللہ ما اصبحت املک ما اتجر بہ, میرے پاس تو وہ مال ہی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے میں تجارت کر سکوں. آپ تجارت جاننے کی بات کر رہے ہیں, میرے پاس وہ مال ہی نہیں ہے کہ میں تجارت کر سکوں. فاعطا النبی الدرہمین, نبی نے وہ 2 درہم کسے دے دیے؟ سعد کو دے دیے. فقال له اتجر بہما وتصرف لرزق اللہ, جا اس سے تجارت کر, رزق خدا حاصل کر اور اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزار. فاخذہما سعد, سعد نے لیا ومضى, اور چلا گیا. حتی صلی معہ ظہر وعصر, نماز پڑھی رسول کے ساتھ ظہر عصر, اور پھر اس کے بعد وہ شخص چلا گیا. کہتے ہیں, راوی کہتا ہے فاقبل سعد لا یشتری بالدرہم الا باعہ بدرہمین ولا یشتری شیئا بدرہمین الا باعہ باربعۃ دراہم. سعد کے پاس یہ جو 2 درہم ملے تھے, اس نے ایسی تجارت کی, ایسا انویسٹ کیا, ایسا اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ میں یہ تجارت کر رہا ہوں, جو بھی تجارت کر رہا تھا, اتنی تجارت کی کہ ہمیشہ 1 درہم کو 2 بنایا اور 2 کو 4 بنایا. وہ جو بزنس کی زبان میں کہا جاتا ہے نا کہ 1 کو 11 اور 11 کو 111 کرنا, اسے آ گیا. ٹھیک ہے, تو اس نے اتنا کمایا. پھر کیا ہوا؟ وَأَقْبَلَتِ الدُّنْيَا عَلَى سعد, یہ دنیا سعد پر مہربان ہو گئی. فَكَثُرَ مَتَاعُهُ وَمَالُهُ وَعَظُمَتْ تِجَارَتُهُ, اس کی تجارت بڑھتی گئی, بڑھتی گئی, بڑھتی گئی. پروردگار نے اتنا عطا کیا. فَاتَّخَذَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ موضعاً جلس فيه وجمعت تجارته الیہ. اب کیا ہونے لگا؟ یہ شخص جو پہلے رسول کے ساتھ صف اول میں نماز میں تھا, جو رسول کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا, جب پروردگار نے دنیا اس پر مہربان کر دی, تو اب کیا ہوا کہ وکان رسول اللہ اذا اقام بلال الصلاۃ یخرج وسعد مشغولۃ بالدنیا. اب رسول حکم دیتے تھے سعد کو,
رسول حکم دیتے تھے بلال کو کہ اذان دو، بلال اذان دیتے تھے، لیکن ساتھ کیا ہے، اپنی دنیا کمانے کے اندر مشغول ہے، دنیا کمانے کے اندر مشغول ہے. لم یتطہر ولم یتحیّأ کما کان یفعل قبل ذلک، جیسا پہلے وہ رسول کے ساتھ نماز میں نظر آتے تھے اب نظر نہیں آتے. پھر فکان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یقول یا سعد، نبی نے کہا سعد سے، یا سعد شغلت کا دنیا، یہ دنیا نے تجھے نماز سے دور کر دیا، شغلت کا دنیا عن الصلاۃ. فیقول ما اصنع، کہتا تھا کیا کروں، اضیع مالی، هذا رجل قد بعته، اس کو میں نے یہ بیچا ہے، اس سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، وہ شخص مجھ سے کچھ لے کر گیا ہے، اسے یہ دینا ہے. قال فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من امر سعد غم اشتد من غمه بفقره. ایک مرتبہ پھر رسول کے قلب حزین پر، رسول کے قلب مبارک میں حزن اور غم داخل ہوا. واقعی کی ابتدا یاد ہے نا کیسے ہوئی تھی کہ رسول کے دل میں غم ایجاد ہوا تھا سعد کے بارے میں کہ سعد کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی رسول سے. اب جب سعد اتنے مالدار ہو گئے اور دنیا اتنی مہربان ہو گئی سعد پر کہ اب یہ مسجد میں بھی نظر نہیں آ رہے، تب بھی رسول کی حالت غمگین ہو گئی. رسول کے قلب پر یہ ناگوار گزر رہا ہے کہ سعد کی یہ حالت ہے کہ وہ دین سے اتنا دور چلے گئے. فہبط علیہ جبرائیل، پھر رسول غمگین ہوئے، پھر جبرائیل نازل ہوئے اور کیا کہا، یا محمد ان اللہ قد علم بغمک بسعد، پروردگار جانتا ہے کہ آپ کے دل میں جو غم سعد کے بارے میں ایجاد ہو چکا ہے. فایما احب الیک، کیا چیز آپ زیادہ پسند کرتے ہیں، ایہما احب الیک، حالہ الاولی او حالہ ھذا، پہلی والی حالت زیادہ بہتر تھی سعد کی یا یہ والی حالت زیادہ بہتر ہے، پہلی والی حالت زیادہ بہتر ہے یا یہ والی حالت. وقال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یا جبرائیل بل حالہ الاولی، پہلی حالت زیادہ پسند کرتا ہوں میں کہ سعد پہلی حالت پر رہے. قد اذهبت الدنیا بآخرتہ، اس کی دنیا اس کی آخرت لے گئی ہے. کیا جملہ کہا رسول نے، اس کی دنیا اس کی آخرت لے گئی ہے. وقال له جبرائیل ان حب الدنیا والاموال فتنۃ، یہ دنیا اور اس کا مال جو ہے فتنہ ہے، آزمائش ہے، آزمائش ہے. ومشغلۃ عن الآخرہ، یہ آخرت سے دور کرنے والی چیز ہے. قال قل لسعد، سعد سے کیا کہو، یرد علیک الدرہمین اللذین دفعتہما الیہ، سعد سے کہو وہ 2 درہم واپس دیتے جو آپ نے اسے دیے تھے. اب رسول آئے، فخرج النبی، رسول آئے سعد کے پاس اور کہا کہ یا سعد اما ترید ان ترد علی الدرہمین الذین اعطیتکما، کیا مجھے وہ 2 درہم دے سکتے ہو جو میں نے تم کو دیے تھے. اب تو سعد کے پاس بہت کچھ ہے، اب 2 درہم کیا. سعد نے کہا بلا ومئتین، ہاں اب 2 درہم کیا، اب تو 200 لے لیجئے یا رسول اللہ، اب تو پروردگار اتنا مہربان ہوا ہے 200 لے لیجئے. رسول نے کہا کہ لست ارید منک سعد الا درہمین، اے سعد 200 نہیں چاہیے، 2 ہی درہم چاہیے. کون سے والے چاہیے، وہ 2 درہم چاہیے جو میں نے تجھے دیے تھے. اب جب رسول نے وہ 2 درہم لیے پھر کیا ہوا، راوی کیا کہتا ہے، وَأَدْبَرَتِ الدُّنْيَا عَلَى سعد، اب جو دنیا مہربان ہوئی تھی سعد پر وہ دوبارہ آہستہ 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 خسارہ ہوتا رہا. حَتَّى ذَهَبَ مَا كَانَ، یہاں تک کہ اسی حالت پر پلٹ آیا کہ جس حالت میں ہوا کرتا تھا. وَعَادَ حَالِهِ إِلَى حَالِهِ الَّتِي كَانَ، اور اسی انداز میں رسول کے ساتھ نظر آنے لگا کہ جیسے پہلے رسول کے ساتھ نظر آتا تھا. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد، ما صلی علی محمد و آل. تو اگر رسول 2 درہم دے دے تو اس میں اتنی برکت تھی، اب اگر وہی درہم چلے جائیں گے تو ساری برکتیں بھی چلی جائیں گی، ساری برکتیں بھی چلی جائیں گی. انسان بعض اوقات سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ حاصل کر رہا ہوں، اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے. اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کا وہ مظہر ہے، وہ نمونہ ہے، وہ شخصیات ہے کہ جس کی زندگی
کرنوں میں سے ایک کرن بھی اگر ہماری زندگی کے اندر نظر آ جائے تو ہماری زندگیاں سنور جائیں گی. بس عزیزوں، وہ ہستیاں، وہ شخصیات، وہ اہل بیت اطہار کہ جو ہمارے اور آپ کے دلوں میں اس قدر راسخ ہیں، اور یہ ہمارے اور آپ کے بارے میں اس قدر سوچتے ہیں، اس قدر فکر کرتے ہیں کہ اس دنیا میں نہیں، صرف آخرت میں بھی ہمارے بارے میں فکر مند ہیں. آخرت میں بھی ہمارے بارے میں فکر مند ہے. ایک روایت روز قیامت کے حوالے سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نسبت سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ روز قیامت رسول اللہ امیر المومنین سے کہیں گے کہ یا علی فاطمہ کے پاس جائیے اور جا کر پوچھئے کہ اس امت کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئیے. اس امت کی شفاعت کے لیے. کون سی امت؟ ہم اور آپ. اس امت کی شفاعت کے لیے کیا ہے؟ امیر المومنین شہزادی کونین کے پاس آئیں گے اور شہزادی کونین سے سوال کریں گے کہ رسول نے سوال پیغام بھجوایا ہے کہ شہزادی کونین اس امت کی شفاعت کے لیے کیا ہے. جانتے ہیں شہزادی کونین کیا کہیں گی؟ الیدان المقطوعتان لابی الفضل العباس. اس امت کی شفاعت کے لیے، ہم اور آپ کی شفاعت کے لیے، پوری کائنات کی شفاعت کے لیے فقط ابو الفضل العباس کے دو بازو ہی کافی. عباس، کس ہستی کا نام ہے عباس؟ سید الشہداء نے کہا تھا ارکب بنفسی انت یا اخی، ارکب بنفسی انت یا اخی. ہم اور آپ زیارت میں کیا کہتے ہیں؟ بے ابی انت و امی. سید الشہداء کے لیے کہتے ہیں نا، ہمارے والدین آپ پر قربان ہو جائیں، بے ابی انت و امی. اور سید الشہداء کیا کہہ رہے ہیں؟ ارکب بنفسی انت یا اخی، میری جان تم پر قربان ہو جائے عباس. عباس کس ہستی کا نام ہے؟ ہماری اور آپ کی جانیں حسین پر قربان ہو جائے، حسین کی جان عباس پر قربان ہو جائے. یہ ہے ابو الفضل العباس. جب ابو الفضل العباس ایک مرتبہ وقت رخصت اجازت لینے کے لیے آ رہے ہیں، حسین کہتے ہیں عباس تم تو لشکر کے علمبردار ہو، تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ عباس نے کیا کام کیا تھا؟ فنظر یمینا و شمالا، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اور پھر کہا کہ آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا کہ جس کا میں علمبردار تھا. ایک مرتبہ ابو الفضل العباس خیمے میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچوں کی پیاس سے بلکنے کی آوازیں بلند ہو رہی ہے. کہتے ہیں العطش العطش. ایک مرتبہ سکینہ کی چہرے کی جانب دیکھا اور دیکھا کہ بچی پیاس سے بلک رہی ہے. کہا کہ بیٹا کیا پانی پینا چاہتی ہو؟ اب عباس نے سکینہ کو اپنی باہوں میں لیا اور حسین کی جانب آ گئے. اب جو عباس حسین کی جانب آئے ہیں، علامہ طالب جوہری یہاں پر ایک بات کہتے ہیں کہ عباس کو دیکھ کر حسین نے ایک جملہ عباس سے کہا اور ایک جملہ سکینہ سے کہا. عباس سے کہا عباس بڑی سفارش لے کر آئے ہو، اب میں تمہیں روکوں گا نہیں. اور سکینہ سے کہا سکینہ بیٹا آج تو چچا کو بھیج رہی ہے، شام غریبہ جب تماچے لگیں گے چچا بہت یاد آئیں گے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. میں دو جملے پڑھوں گا، فقط دو جملے پڑھوں گا. اپنے دلوں کو کربلا میں لے کر چلیے. آقا ان بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس بات کی التجا کر رہے ہیں، اس بات کی درخواست کر رہے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ اس گریے کے طفیل
اس برس ہی وہ موقع نصیب ہو کہ ہم کربلا کی زیارت کر سکیں، سرکار سید الشہداء کی ذریح کو تھام کر، ابوالفضل العباس کی ذریح کو تھام کر یہ جملے کہہ سکیں۔ جس جس کے دل میں تمنا ہے سب مل کر پڑھیے۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ سب مل کر پڑھیے۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب حسين۔ بس عزیزوں، ایک مرتبہ ابوالفضل العباس مقتل کی جانب چلے، لشکر کو تیرتے ہوئے میرا اور آپ کا آقا فرات کے کنارے پر پہنچتا ہے، چلو میں پانی بھرتا ہے، لیکن ام البنین کی تربیت ہے، ام البنین کا شعر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاطمہ کے بچے پیاسے ہو اور ام البنین کا بیٹا پانی پی لے؟ ایک مرتبہ مشک بھری، مشک کو تھاما، رہوار پر سوار ہوئے۔ اب عباس کی صرف ایک ہی تمنا تھی کہ کسی انداز میں خیمے میں پانی پہنچ جائے۔ مشک کو تھام کر ابوالفضل العباس خیمے کی جانب جانا چاہتے ہیں، اور میرے سعد نے حکم دیا کہ دیکھو کسی طریقے سے خیمے میں پانی نہیں پہنچنا چاہیے ورنہ اس جنگ کا نقشہ بدل جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک تیر ایسا چلا کہ ابوالفضل العباس کا دایاں بازو قلم ہوا۔ عباس کہتے ہیں انقطعتم یمینی فانی احامی ابدا عن دینی، تم نے میرا دایاں بازو قلم کر دیا لیکن میں پھر بھی اپنے حسین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ عباس کا بایاں بازو قلم ہوا۔ ایک مرتبہ ابوالفضل العباس نے مشک کو دانتوں سے سنبھالا۔ اب ایک جملہ کہنے کی اجازت دیں گے نا؟ عباس کی روح عباس کے جسم میں نہ تھی، مشک سکینہ میں موجود تھی۔ ارے جو تیر چلا مشک چھری، عباس کی آس ٹوٹی، سکینہ کی آس ٹوٹی۔ ایک مرتبہ عباس اب زمین پر آتے ہیں، لیکن کیسے آتے ہیں؟ جب بھی کوئی شہید زمین کربلا پر آتا تھا تو کیسے آتا تھا؟ ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا نا۔ اس سے پہلے ایک اور جملہ سنتے چلیے۔ ایک مرتبہ ایسا تیر چلا کہ عباس کی آنکھوں میں آ کر پیوست ہو گیا۔ اب ابوالفضل العباس اس آنکھوں سے تیر کو نکالے تو کیسے نکالے؟ ہمارے اور آپ کی آنکھ میں اگر کبھی کوئی بال بھی چلا جائے تو اتنی اذیت ہوتی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کسی نہ کسی طریقے سے یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی انداز میں یہ بال نکل جائے، لیکن ابوالفضل العباس کی آنکھوں میں ارے تیر موجود ہے۔ عباس نکالے تو کیسے نکالے؟ ہاتھ سلامت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بس آخری جملے مجھے پڑھنے دیجئے۔ ایک مرتبہ ابوالفضل العباس اپنے زانوؤں کے ذریعے سے تیر کو نکالنے کے لیے جھکتے ہیں۔ اب جو ابوالفضل العباس زانوؤں سے تیر کو نکالنے کے لیے جھکے، ایک ایسا گرز چلا، ابوالفضل العباس زین فرس سے زمین پر آئے، آواز دی السلام علیکہ یا اخی، اے
بھائی حسین میرا سلام قبول کیجئے، حسین سہارے پر، حسین عباس کے سرانے پہنچتے ہیں۔ عباس نے صرف ایک وصیت کی، اے بھائی حسین میری آخری آرزو تھی خیمے میں پانی پہنچ جائے، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، میری لاش خیمے میں نہ لے جائے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان اہل بیت آباد ہیں ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا حاضرین محفل جو حاجتیں رکھتے ہیں پروردگارہ تمام کی حاجات کو بر فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کے دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ظالمین اگر ہدایت کے لائق ہے تو ان کی ہدایت کے اسباب مہیا فرما، اگر ہدایت کے لائق نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود کر دے۔ پروردگارہ تمام مظالم کا انتقام لینے کے لیے منتقم خون کربلا منجی بشر صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ماتم حسین۔